شمائلہ جتنی خوبصورت اور ماڈرن تھی، اس کی شادی منصور نامی واجبی شکل کے مولوی مزاج سے ہو گئی۔ منصور ہر وقت شمائلہ پر پابندی لگاتا رہتا، اسے کہیں آنے جانے نہ دیتا۔ شمائلہ کی دوست کی شادی آئی تو منتیں کر کے اجازت لی۔ منصور اسے چھوڑ تو آیا، مگر جب شادی پر ناچ گانا شروع ہوا تو دوپٹہ اتار کر شمائلہ بھی ناچنے لگی۔ ہر کوئی اس کی تعریفیں کرنے لگا کہ تمہیں تو کوئی بھی لڑکا مل جائے گا، پھر وہ کل مویا ہی کیوں۔ اس کے بعد تو شمائلہ نے شوہر کو بات بات پر طعنے دینا شروع کر دیے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہتا۔ ایک روز منصور کے دوستوں نے اسے ناچنے کی وائرل ویڈیو دکھائی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ وہ تو… شمائلہ ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈال کر پھر اپنے شوہر کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے سہلا رہا تھا۔ اس ہاتھ میں اس نے کچھ دیر پہلے ہی اسے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ انگوٹھی میں چھوٹا سا ہیرا جڑا تھا، جو کہ شمائلہ کے ہاتھ میں آتے ہی گویا چمک اٹھا تھا۔ مگر جب شمائلہ کی نظر اپنے شوہر کے ہاتھ پر گئی تو وہ تھوڑی سنجیدہ سی ہو چکی تھی۔ بھلے ہی منصور اسے زندگی کی ہر خوشی دے سکتا تھا، لیکن دونوں کے رنگ روپ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شمائلہ بالکل دودھ جیسی سفید اور خوبصورت دوشیزہ تھی، مگر جب منصور کے چہرے پر شمائلہ نے نظر ڈالی تو وہ بہت ہی سامنے رنگ کا مالک اور واجبی سی شکل کا مالک تھا۔ وہ اس کی والدین کی پسند تھا۔ شمائلہ کا تعلق بھی مذہبی گھرانے سے تھا اور منصور بھی انتہائی مذہبی تھا، حافظ قرآن تھا اور بعض اوقات مسجد میں اذان بھی دے دیا کرتا تھا۔ شمائلہ کے والد کو منصور پہلی نظر میں ہی بھا گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے دوست کا بیٹا تھا۔ پھر جب رشتے کی بات چلی تو فوراً انہوں نے شمائلہ کے لیے لڑکے کو پسند کر لیا۔ بہت جلد دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ یہ بات شمائلہ بھی جانتی تھی کہ منصور حسن میں اس سے بہت کم ہے، مگر اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی پر اپنا سر تسلیم خم کر چکی تھی۔ مگر ایک پل کو جب منصور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی تھی تو دل میں ایک کسک سی اٹھی تھی کہ کاش اس کا شوہر بھی اسی کی طرح حسین ہوتا۔ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہی لکھا ہے تو اس پر بھی وہ راضی تھی۔ ولیمے کی رسم بھی سادگی سے ہی کی گئی تھی۔ مسجد میں لوگوں کو کھانا کھلایا گیا تھا۔ وہ سجی سوری بالکل دلہن کی طرح سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور آس پڑوس کی عورتیں اور منصور کے خاندان کی عورتیں دلہن کی منہ دکھائی کر رہی تھیں۔ وہ اپنا گھونگھٹ اٹھا کر سب کے سامنے مسکرا کر بیٹھی تو وہاں کی عورتیں تو جیسے آنکھیں جھپکنا ہی بھول چکی تھیں۔ ہر کوئی شمائلہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ بار بار ساس تو بلائیں لے رہی تھی، کہنے لگی کہ اتنی خوبصورت بالکل ہیرے جیسی لڑکی آخر تمہیں مل کہاں سے گئی؟ ارے کیا شمائلہ کی کوئی چھوٹی بہن بھی ہے؟ کتنی پیاری بچی ہے، ہمارے پورے خاندان میں آج تک کسی کی بہو ایسی نہیں آئی۔ شمائلہ یہ تعریفیں سن کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت حسین ہے، اس کا حوصلہ بلند ہو چکا تھا، مگر وہیں ان عورتوں میں سے ایک عورت شمائلہ کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے ہاتھ میں اسلامی کے پیسے رکھے تو کہنے لگی کہ واہ بھائی ارشاد، تم نے بہو تو بڑی خوبصورت ڈھونڈ لی ہے، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہارے اس کالے کلوٹے سے بیٹے کو نہ جانے کوئی اپنی بیٹی دے گا بھی یا نہیں۔ مگر دیکھو تو کالے کیسے قسمت والے ہوتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے اتنی خوبصورت بیوی مل گئی۔ یہ بات اس خاتون نے ہنس کر کی تھی، جس کے جواب میں وہاں بیٹھی تمام تر رشتہ دار خواتین ہنس پڑی تھیں۔ ارشاد جو کہ شمائلہ کی ساس تھی، وہ تھوڑی جھیپ سی گئی، جبکہ وہیں شمائلہ کے چہرے پر جو پہلے حیا کی لالی چھائی ہوئی تھی وہ اپنی تعریفیں سن کر خوش ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اس کی خوشی گویا زائل ہو چکی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ اسے لگا تھا کہ جیسے یہاں پر اس کی بے عزتی کر دی گئی ہو۔ وہ تو بہت پیاری تھی۔ وہاں پر شمائلہ کی ماں بھی موجود تھی۔ جیسے ہی رشتہ دار گئے تو اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی کہ بیٹا لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لیا کرتے۔ ارے اگر تمہاری قسمت منصور کے ساتھ لکھی ہے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کسی میں بھی نکتہ چینی نکال لیتے ہیں۔ اگر یہی تمہارا شوہر تم سے زیادہ پیارا ہوتا تو پھر بھی بات تم پر ہی کی جاتی۔ دوسری بات یہ کہ اگر بیوی خوبصورت ہونا تو شوہر بھی ذرا اپنی بیوی کی ہی سائیڈ لیتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تم بس یہ دیکھو کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کتنا مخلص ہے، تمہاری ساس تمہارے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھتی ہے۔ بس زندگی میں سکون رہے گا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر مت خراب کرنا۔ شمائلہ اپنی ماں کی بات پر ہاں میں سر ہلا چکی تھی۔ بہرحال چند روز بعد وہ یہ باتیں بھی بھول گئی، کیونکہ منصور بہت ہی محبت کرنے والا اور حساس طبیعت انسان تھا۔
وہ شمائلہ کو تم نہیں بلکہ آپ کہہ کر بلایا کرتا اور بڑی عزت کیا کرتا۔ شمائلہ اتنی عزت دیکھ کر تو جیسے اپنے شوہر پر دل ہار بیٹھی تھی۔ چند دنوں میں اس نے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جب تک شمائلہ اپنے میکے میں رہتی تھی اس پر کچھ خاص قسم کی پابندی نہ تھی۔ وہ نماز پڑھتی نہ پڑھتی یہ اس پر تھا، کبھی کسی نے اس سے زبردستی نہیں کی تھی، نہ ہی قرآن پاک پڑھنے پر سختی کی جاتی تھی۔ لیکن جب سے وہ یہاں سسرال آئی تھی تو صبح فجر کے وقت خود منصور اسے جگایا کرتا، 5 وقت کی نماز وہ خود بھی پڑھا کرتا اور باقاعدہ شمائلہ سے بھی کہا کرتا۔ یہاں آ کر شمائلہ بھی نماز کی پابند ہو چکی تھی، قرآن پاک بھی باقاعدگی سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ اس ماحول میں ڈھلنے لگی تھی، اس بات سے بھی انجان نہیں تھی کہ اس کا شوہر تھوڑا مولوی مزاج ہے، مگر چونکہ وہ اس کے ساتھ خوش تھی اس لیے اسے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی تو ایک شخص شادی کا کارڈ دینے کے لیے آیا تھا۔ شام کا وقت تھا، منصور بھی گھر پر ہی تھا۔ جب منصور کارڈ لے کر آیا تو وہاں پر شمائلہ کا نام لکھا تھا۔ اسے دیکھ کر منصور کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگا کہ یہ کس نے کارڈ بھیجا ہے جس میں عورت کا نام لکھا ہے۔ شمائلہ بھی تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ جب اس نے منصور کے ہاتھ سے کارڈ لے کر پڑھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگی یہ تو میری سہیلی سائرہ کی شادی کا کارڈ ہے، اس نے یہ کارڈ خاص میرے لیے بھیجا ہے، اس لیے میرا نام لکھا ہے۔ مگر منصور پہلی مرتبہ سنجیدگی سے شمائلہ سے کہنے لگا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، تم مجھ سے منسوب ہو، میری بیوی ہو، وہ یہاں پر میرا نام لکھ کر بھی تو بھیج سکتی تھی۔ ظاہری سی بات ہے اب شادی پر تم نے اکیلے تو جانا نہیں تھا، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوتا، تمہیں چھوڑنے جاتا۔ بھلا یہ کیا طریقہ ہے کہ میری بیوی کا نام ہی بے پردہ کر دیا گیا ہو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر شمائلہ تھوڑی جھیم سی گئی تھی، کہنے بھی لگی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، نام ہی تو ہے۔ مگر منصور کی سختی دیکھ کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ مائیوں، مہندی، پھر بارات اور ولیمہ، چاروں فنکشنز پر شمائلہ کو بلایا گیا تھا۔ جب منصور سے شمائلہ نے جانے کی بات کی تو وہ اگلے ہی پل کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا کہ تم میری بیوی ہو، میری حکم کے تابع ہو، میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی۔ وہ تمہاری کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ ہی تمہاری کوئی بہن ہے جو تم اس کی شادی کے چاروں فنکشنز اٹینڈ کرو گی۔ جس طرح تمہاری سہیلی نے یہ شادی کا کارڈ بھیجا ہے، مجھے تو ان کا ماحول ہی کافی آزاد سا لگ رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے وہاں پر پھر لڑکے اور لڑکیاں فنکشن میں بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی پر کسی کی بھی غلط نظر پڑے، کوئی سخت ہوا بھی میری بیوی کے پاس سے گزرے، اس لیے تم اپنی دوست کی شادی پر نہیں جاؤ گی۔ شمائلہ نے یہ سنا تو اگلے پل حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ منصور، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نرسری کلاس سے ایک ساتھ پڑھتی ہوئی آ رہی ہیں، آپ نے میرے پاس موبائل تک رکھنے نہیں دیا۔ اگر مجھے کال کرنی بھی ہو تو میں آپ کے اس نوکیا کے چھوٹے سے موبائل سے اپنے ماں باپ کو کال کرتی ہوں، کیونکہ بقول آپ کے موبائل اور انٹرنیٹ سے میرا دھیان دین سے ہٹ کر دنیا میں ہو جائے گا۔ اس بات پر بھی میں نے ہاں میں ہاں ملا دی، مگر اب جب وہ میری والدہ کے ہاتھ مجھے پیغام بھی بھجوا چکی ہے کہ میں لازمی آؤں تو بھلا میں کیسے جانے سے انکار کر سکتی ہوں۔ منصور ہاتھ اٹھا کر شمائلہ کو چپ کروا چکا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، تم اس کی شادی پر نہیں جاؤ گی، بہتر ہے کہ گھر رہو، گھرداری سنبھالو۔ ہاں میں تمہیں اتنی رعایت دے سکتا ہوں کہ تم جاؤ، جا کر اپنی دوست کو مل لو، بلکہ میں تمہیں خود اس کے گھر لے کر جاؤں گا، گھنٹہ رہو یا 3 گھنٹے رہو، اس سے مل کر دعائیں دے کر باہر آ جانا، میں باہر ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ شمائلہ نے شوہر کی یہ بات سنی تو اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی، کیسے چند ہی ہفتوں میں شوہر آپ سے تم پر آ چکا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے منفی باتیں آنا شروع ہوئی تھیں۔ وہ رونے لگی تھی، رو کر اپنی والدہ کو فون کیا اور کہنے لگی کہ اماں، منصور مجھے میری دوست کی شادی پر نہیں جانے دے رہا، آپ اسے سمجھائیں۔ مگر والدہ نے بھی یہی کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، جو چاہتا ہے وہی کرو، اب ہم تم پر حق نہیں رکھتے، بلکہ ہم سے زیادہ تمہارا شوہر تم پر حق رکھتا ہے، اس لیے جو وہ کہے گا تم وہی کرو گی۔ شمائلہ مجبور سی ہو چکی تھی، مگر کیا کرتی۔ اگلے دن اپنی دوست کے گھر گئی اور اس سے ملی۔ اس کی دوست اسے اصرار کرنے لگی کہ تم لازمی میری شادی پر آنا۔ پہلے تو وہ بہانے بناتی رہی، پھر رو کر اسے بتانے لگی کہ میرا شوہر مجھے شادی پر آنے کی اجازت نہیں دے رہا، اس کا کہنا ہے کہ میں یہاں پر آؤں گی تو یہاں پر لڑکے لڑکیاں سب ایک ساتھ ہوں گے، وہ مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا۔ اتنا سننا تھا کہ سائرہ کا کہکا گونجا، کہنے لگی کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ارے وہ سمجھتا کیا ہے خود کو، تم پھول جیسی لڑکی ہو، بالکل چاند کا ٹکڑا،
پہلے تو مجھے تمہارے ماں باپ کی سوچ پر حیرت ہوتی ہے۔ تم ان کی اکلوتی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، تمہیں تو کوئی بھی مل سکتا تھا، مگر تمہیں اس مولوی ٹائپ بے ڈھنگے سے شخص کو پکڑا دیا، جس کو نہ چلنے پھرنے کا ڈھنگ ہے نہ شکل و صورت ہے، اوپر سے وہ اتنا بدصورت ہونے کے باوجود تم پر بلا وجہ کی پابندیاں لگا رہا ہے۔ تم کہاں پھنس چکی ہو؟ شمائلہ نے جب اپنی سہیلی کے منہ سے یہ سنا تو پہلی مرتبہ وہ اپنے شوہر کو دوسرے رخ سے دیکھنے لگی تھی۔ جب اس کی سہیلی نے اسے یہ باتیں کی تو وہ بھی ضد پر آ چکی تھی، کہنے لگی کہ بس، میں ہر حال میں تمہاری شادی میں آؤں گی، اگر منصور ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اس روز وہ منصور کے ساتھ واپس آئی تو یہی ضد پکڑ لی کہ میں ہر حال میں اپنی دوست کی شادی پر جاؤں گی۔ آپ کو اگر اعتراض ہے تو جا کر میرے ماں باپ سے بات کریں، میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، پورا گھر سنبھالتی ہوں، آپ کی والدہ کو بھی دیکھتی ہوں، لیکن آپ ہیں کہ بس مجھ پر پابندیاں ہی لگاتے رہتے ہیں۔ سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ کو مجھ پر شک ہے، آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، آپ کو ڈر ہے کہ میں آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں، کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ یہ سارے وہ الفاظ تھے جو شمائلہ کو سائرہ نے سمجھائے تھے، وہی الفاظ وہ شوہر کے منہ پر بول رہی تھی۔ اپنی بیوی کی زبان درازی دیکھ کر منصور سر جھکا کر بیٹھ چکا تھا، پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ تم جانتی ہو تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو، شاید تم اپنی حدود بھول چکی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، جو بھی چاہوں گا تمہارے بھلے کے لیے ہی چاہوں گا، لیکن برحال اگر تم اپنی دوست کی شادی پر جانا چاہتی ہو تو جاؤ، ضرور جاؤ، لیکن میں نہ تمہیں چھوڑنے جاؤں گا نہ ہی تمہیں لینے جاؤں گا۔ منصور اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ اس روز اس نے اپنا بستر بھی شمائلہ سے الگ کر لیا، مگر شمائلہ کو فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو اپنی دوست کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے کرنے لگی۔ مائیوں اور مہندی کا فنکشن تھا تو مائیوں کے روز تو اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا اور سر پر سکارف لیا تھا، بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا اور دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، کیونکہ بہرحال وہ منصور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ منصور نے جب ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی تو تھوڑا مسکرا گیا، کیونکہ اس کی بیوی نے پردے کا خاص اہتمام کیا تھا۔ تھوڑی بہت نرمی اس کے دل میں بھی آئی اور وہ خود اپنی بیوی کو دوست کی شادی پر چھوڑنے چلا گیا تھا۔ وہاں پر ہلا گلا، دھوم دھڑکا، آتش بازی اور لڑکوں کی چیخو پکار سن کر وہ لاہول ولہ پڑنے لگا۔ شمائلہ اپنی دلہن بنی دوست کے پاس گئی۔ جو بھی لڑکی یا عورت شمائلہ کو دیکھ رہی تھی بس یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے، ہمارے خاندان کی تو نہیں لگتی۔ یہی جواب دیا جاتا کہ یہ تو سائرہ کی سہیلی ہے، ابھی کچھ ماہ پہلے ہی اس کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ کتنی ہی ماؤں کے ارادوں پر گویا پانی سا پھر چکا تھا۔ 2-3 خواتین تو شمائلہ کے پاس آ کر اسے کہہ بھی گئیں کہ ارے بیٹا، ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ تم شادی شدہ ہو، یقین مانو اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو تم ہمارے گھر کی ہی بہو بنتی، ارے قسمت والوں کو تم جیسی خوبصورت بہویں ملا کرتی ہیں۔ یہ سن کر پہلے تو شمائلہ تھوڑی جھیپ سی گئی، مگر پھر اندر ہی اندر اسے خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ مزید اترا کر پوری محفل میں چلنے پھرنے لگی تھی، وہ سب کی نظروں میں آ چکی تھی۔ مائیوں کا فنکشن تو ہو چکا تھا مگر کل مہندی تو اس سے بھی زیادہ دھماکے دار ہونے والی تھی۔ باقاعدہ ڈانس پرفارمنس ہونی تھی، ناچ گانا ہونا تھا اور فنکشن بھی لڑکے لڑکیوں کا ایک تھا۔ یہ دیکھ کر تو شمائلہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ آج تو وہ سکارف میں اور ہلکے پھلکے میک اپ میں آئی تو لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، اگر وہ کل زیادہ سا میک اپ اور اچھا سا تیار ہو کر آئے گی، بال کھول کر آئے گی، تو یہاں موجود سبھی لوگ تو اس کے دیوانے ہی ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ دل میں غرور سا آنے لگا تھا۔ اس روز مائیوں کے فنکشن سے وہ واپس گھر آ چکی تھی۔ منصور بار بار اسے پوچھ رہا تھا کہ فنکشن کیسا رہا، وہاں پر لڑکے تو نہیں تھے، تم نے پردے کا خاص اہتمام کیا تھا، مگر سوائے ہوں اور ہاں کے شمائلہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اگلے روز کسی کام سے منصور کو دوسرے شہر جانا تھا، آج تو مہندی بھی تھی۔ وہ شمائلہ کو خاص تاکید کر کے گیا کہ تم آج مہندی پر نہیں جاؤ گی، کل میں آؤں گا تو تمہیں بارات پر لے جاؤں گا۔ شمائلہ نے بھی پہلے تو حامی بھر لی، مگر جب شادی کے ہنگامے اور رونقیں یاد آئیں تو یہ طے کر چکی تھی کہ وہ ضرور اپنی دوست کی مہندی پر جائے گی۔ شوہر تو یہاں تھا نہیں، اس لیے اسے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس شام وہ انتہائی بھڑکیلے کپڑے پہن کر بہت زیادہ میک اپ کر کے تیار ہوئی تھی، بال کھول کر شانوں پر پھیلا لیے تھے، دوپٹہ ایک جانب کو سائڈ پر سجا لیا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ساس ایک نظر اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کہنے لگی کہ بہو، کیا تم نے منصور سے اجازت لے لی ہے کہ تم ایسے تیار ہو کر جاؤ گی؟ کم از کم چادر تو اوڑھ لو۔ شمائلہ نے ٹکا سا جواب اپنی ساس کو دیا تھا کہ منصور جانتے ہیں، انہوں نے ہی مجھے جانے کی اجازت دی ہے، میں نے ٹیکسی منگوا لی ہے، میں اب جا رہی ہوں۔
सास भी खामोश हो चुकी थी कि हो सकता है सच मुच ही बेटा इसे इजाज़त देकर गया हो। कुछ ही देर बाद शुमाइला मेहंदी के फंक्शन में पहुंच चुकी थी। दुल्हन के साथ जब ये हॉल में इंटर हुई तो हर एक की नज़र दुल्हन की बजाय शुमाइला पर थी। वहां पर मौजूद लोग यही कह रहे थे कि दुल्हन से ज़्यादा तो दुल्हन की सहेली खूबसूरत है। हर कोई बार बार यही पूछने की कोशिश में लगा था कि ये लड़की कंवारी है या शादीशुदा। सायरा ने जब इस तरह की चैमंगोइयाँ सुनी तो मुस्कुराकर शुमाइला से कहने लगी कि देख लो, यहाँ पर हर कोई तुम्हारा दीवाना है। तुम्हें तो कोई भी मिल सकता था, मगर कहाँ तुम इस मौलवी के घर में फंस गई हो। शक्ल अच्छी ना सूरत। अगर यहाँ तुम्हारे साथ वो आ जाता ना तो सबने हूर के साथ लंगूर के नारे लगाने थे। इस बात पर सायरा हंसी थी, बजाय अपनी सहेली को मना करने के शुमाइला भी इसके साथ मिलकर हंसने लगी। और अंदर ही अंदर वो कमतरी का भी शिकार हो रही थी कि काश इसके माँ बाप थोड़ा इंतज़ार कर लेते और किसी अच्छे खूबसूरत लड़के के साथ इसकी शादी हो जाती। ये दकियानूसी सोच रखने वाले मर्द से तो इसकी जान छूट सकती थी। बहरहाल कुछ देर बाद जब डांस वगैरह का प्रोग्राम शुरू हुआ तो सभी लड़के लड़कियां एक ही हॉल में जमा हो चुके थे। पहले लड़कों ने डांस किया और फिर लड़कियों ने। सायरा को गोल दायरे में खड़ा करके इसकी सारी कज़न्स और सहेलियां इसके गिट भंगड़े और लुडियां डाल रही थीं। उन्होंने शुमाइला को भी वहां आने का कहा, मगर शुमाइला इनकार करने लगी कि नहीं। मगर फिर जब इसकी सहेली ने इसरार किया और ख़ुद दुल्हन बनी सायरा भी नाचने गाने लगी तो शुमाइला भी हर लिहाज भूल चुकी थी। दुपट्टा तो बराए नाम ही इसके कंधे पर लटका हुआ था। वो भी बाकी लड़कियों के साथ मिलकर नाचने लगी। फिर एक ऐसा गाना आया जिस पर अकेले ही शुमाइला ने डांस किया था। वहाँ मौजूद हर औरत अश कर उठी। कई लड़के थे जो अपनी नज़रें तक हटा नहीं पा रहे थे। सबके मुंह से अपने लिए तारीफ़ें और लड़कों की खुद से ना हटती हुई नज़र देखकर तो शुमाइला खुशी से बाग बाग हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये भी भूल चुकी हो कि वो मंसूर नामी शख्स की इज्जत है। आधी रात को वो घर लौटी थी। खुशी इसके चेहरे से आया थी। आंखें बंद करती तो बार बार तालियों से गूंजता हुआ हॉल और वहाँ पर मौजूद लोगों की तारीफ़ें इसके कानों में गूंजती थीं। इसे लग रहा था जैसे यही इसकी ज़िंदगी है। मंसूर तो बिला वजह ही इसके साथ जोड़ दिया गया है, जबकि वो तो मंसूर से भी अच्छा लड़का डिज़र्व करती थी। इसे तो कोई भी मिल सकता था। शादी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था, मगर इसकी सुई तो वहीं पर अटकी रह चुकी थी। वो मंसूर से भी ज़्यादा अब बात नहीं करती थी। घर के काम भी यूं करती गोया काम करके एहसान कर रही हो। इसका लहजा और मिजाज बदला हुआ देखकर सास भी मंसूर से कहने लगी कि अपनी बीवी पर ज़रा रोक टोक करो। देखो तो कैसे हर वक्त तैयार रहती है, घर के काम को तो हाथ नहीं लगाती। और तो और नेल पॉलिश इसकी उंगलियों से अब उतरती नहीं है। ना 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, ना कुरान पाक पढ़ती है। आखिर इसको हो क्या गया है। मंसूर भी परेशान सा था। जब इसने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की तो शुमाइला हत्ते से ही उखड़ गई। कहने लगी कि हाँ हाँ, आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। अगर पढ़ते हैं तो पढ़ें, मुझे क्यों दबाव डालते हैं। मेरी बड़ी उम्र पड़ी है ये सब कुछ करने की। मैं खुद ही इबादतें करके खुद को बख्शवा लूँगी। आप मेरी फ़िक्र ना करें। मैंने तो गलती कर दी आपसे शादी करके। अरे खुद को देखें और मुझे देखें, है ही क्या आप में। बस अच्छा कमा लेते हैं, 2 वक्त का खाना खा लेती हूँ, चंद एक ख्वाहिशात पूरी कर लेती हूँ, इसके अलावा है ही क्या आप में। न जाने खुद को क्या समझते हैं जो मुझ पर पाबंदियाँ लगाए फिरते हैं। पहली मर्तबा अपनी बीवी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मंसूर अपनी नज़रें झुका चुका था। शुमाइला के मुंह से ये अल्फाज सुनने के बाद वो खुद को कमतर समझने लगा था। इसने बात बात पर शुमाइला को टोकना छोड़ दिया था। अपनी माँ से भी एक रोज़ डिप्रेशन का शिकार होकर शिकायत करने लगा कि अम्मा, आपको मेरे जैसी वाजबी शक्ल की लड़की ढूंढनी चाहिए थी। शुमाइला बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इसके शयाने शान नहीं हूँ। जब अरशद ने ये बात सुनी तो अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी कि बेटा तू इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। हम कोई ज़बरदस्ती तो इसे यहाँ नहीं लेकर आए, बल्कि इसके बाप ने खुद तेरे लिए पसंदीदगी जाहिर की थी। न जाने ये लड़की किन हवाओं में है जो इस तरह की बातें कर रही है। बहरहाल मंसूर अपना जहनी तनाव दूर करने के लिए उस शाम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए चला गया। उन लोगों ने रात का डिनर एक होटल में करना था। वो वहाँ पर बैठे यूं ही बातों में लगे थे कि तभी कुछ दोस्तों ने रक्स और हुस्न पर बात करना शुरू कर दी। मंसूर तो सिरे से ही इन बातों के खिलाफ था। दोस्तों से कहने लगा कि कोई दीन की बात करो, ये क्या रक्स और हराम बातों का जिक्र कर रहे हो। लेकिन अगले ही पल एक दोस्त ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा कि अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो बस सोशल नेटवर्क और इंटरनेट से दूर ही हो।
ایک لڑکی بڑی وائرل ہوئی ہے پچھلے کئی دنوں سے۔ اس قدر حسین لڑکی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہیں۔ کیا فگر ہے اس کا، کیا حسن ہے اس کا، ارے ہر چیز میں کمال ہے کمال۔ تم دیکھو گے نا تو سارا کچھ بھول جاؤ گے۔ اس بات پر بھی منصور نے غصے سے اپنے دوستوں کو دیکھا تھا۔ پھر اگلے ہی پل جب اس ویڈیو پر ناچتی ہوئی لڑکی باقی دوستوں کو دکھاتے ہوئے اس نے موبائل منصور کی جانب کیا تو منصور کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ یہ تو اس کی بیوی تھی جو بالکل ہی شرم ایک طرف رکھے ہوئے ناچ رہی تھی، ٹھمکے لگا رہی تھی۔ دوپٹہ کب کا اس کا فرش پر گر چکا تھا اور وہ بالکل ہر چیز سے بیگانی ناچ رہی تھی۔ اس کے دوست کہنے لگے کہ یہ لڑکی کئی ماہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، مگر ہے بہت کمال کی چیز۔ منصور کے دوست نہیں جانتے تھے کہ یہ منصور کی بیوی ہے۔ منصور بکھلا چکا تھا، اسی پل وہاں سے اٹھا اور گھر چلایا۔ دوست سمجھ رہے تھے کہ ہم نے لڑکی دکھائی ہے اس لیے ناراض ہوا ہے، مگر گھر جا کر اگلے ہی پل اس نے زناٹے دار تھپڑ شمائلہ کے منہ پر مارا تھا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم ناچتی بھی ہو؟ پہلی مرتبہ شوہر کو غضب میں دیکھ کر پہلے تو وہ انکار کرنے لگی، پھر روتے ہوئے جب بتایا کہ اپنی دوست کی شادی پر ناچی تھی تو منصور اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنی بیوی کہتے ہوئے، لعنت ہو تم جیسی عورت پر، میں ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں جو میری بیوی بن سکو۔ 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ ادا کر کے شمائلہ کو گھر سے فارغ کر چکا تھا۔ صدمے کی کیفیت میں شمائلہ اپنے میکے پہنچی تھی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ تو اپنے حسن پر بہت اترایا کرتی تھی کہ منصور ہمیشہ اس کے سامنے خود کو کمتر سمجھتا رہے گا، اس کے سامنے کبھی بول نہیں سکے گا، مگر اس کے ناچنے کی بات پتہ چلنے کی دیر تھی، اس کی خوشیاں تو تباہ و برباد ہو چکی تھیں، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ بات اس کے ذہن میں آنے لگی کہ وہ تو بہت خوبصورت ہے، اسے تو کوئی بھی مل جائے گا۔ مگر اس روز کے بعد 5 سال گزر گئے۔ وہی عورتیں جو اس کے حسن کی تعریفیں کیا کرتی تھیں، اسے بہو بنانا چاہتی تھیں، اب کوئی مڑ کر بھی اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اب طلاق یافتہ تھی اور انہیں اپنے بیٹے کے لیے کنواری لڑکی چاہیے تھی۔ اب شمائلہ روتی تھی، پچھتاتی تھی کہ کیوں لوگوں کی باتوں میں آ کر اس نے اپنا گھر برباد کر لیا، کیوں اس نے باتوں میں آ کر شوہر کی نافرمانی کی کہ آج وہ اس نوبت کو پہنچ گئی۔